فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئین نفس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17 ہے اور پیج ہے 259۔ ہیڈنگ ہے ندیدہ پن۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیر تباہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی طبیعت وسائل و آسائش دنیا سے گویا کہ سیر شدہ ہوتی ہے اور وہ کسی دولت و دھن کی لالچ یا حرص نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اللہ سبحانہ کو بہت پسند ہیں، اگرچہ ایسے لوگ کافر یا فاسق ہی کیوں نہ ہوں۔ دیگر کفار و فاسق لوگوں کی نسبت اللہ سبحانہ کے ہاں بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ استاد محترم نے بتایا کہ ان کا ایک دوست بڑا ہی ندیدہ تھا، گویا ایک بھکاری کا مزاج رکھتا تھا، ہر چند کہ اس کے پاس مال دنیا کافی تھا، مگر وہ ہمیشہ کسی سے لے کر خوش ہوتا تھا۔ جب کبھی وہ میرے پاس بیٹھتا تو صرف ان لوگوں کی تعریف کرتا جنہوں نے کسی طور پر بھی اسے کبھی نوازا تھا۔ ہمیشہ اس کی نظر لوگوں کے مال پر رہتی اور اسی ٹوہ میں رہتا کہ کون اس کے لیے کیا تحفہ لے کر آیا۔ غرض یہ کہ اس عادت نے اسے جانوروں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا کہ جس نے روٹی کا ٹکڑا پھینکا اسی کے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ یہ عادت اس کی روحانی ترقی اور نفسیاتی تزکیے کے درمیان زبردست رکاوٹ تھی۔ ایک دن میں نے اس سے صاف صاف بات کرتے ہوئے اس کی اس بد عادت کا ذکر کیا اور ندیدہ پن کی مذمت میں بعض احادیث بھی اسے سنائیں۔ وہ متاثر ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھے خود اس بری عادت کا احساس ہے، مگر کیا کروں، چاہتے ہوئے بھی میں اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ آپ ہی میری مدد کریں اور مجھے اس ذلیل کنندہ عادت سے نجات دلائیں تاکہ میں بھی خودداری اور سیر تباہی کا مالک بن سکوں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے مشہور قول تفکروا ساعۃ خیر من عبادتی سنہ، یعنی ایک لمحے بھر کی سوچ سال بھر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے، اور قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، یعنی صرف عقل مند افراد ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کے مطابق تم 24 گھنٹوں میں ہر روز چند منٹ کے لیے اس بارے میں غور و خوض کرو۔ اللہ سبحانہ کا دیا تمہارے پاس بہت کچھ ہے، اگر یہ مال و دولت تمہارے پاس نہ بھی ہوتی تو اعلیٰ ظرفی، خودداری اور سیر تباہی کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے لیے زیادہ قابل احترام ہوتے، اور یہ چیز اس اعلیٰ سے اعلیٰ تحفے سے کہیں بہتر ہے جو کوئی تمہیں ہدیہ کر سکتا ہے۔ علاوہ برائیں جو لوگ اللہ سبحانہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ اپنے دنیاوی اور دینی تمام امور میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ایک اور بات سن لو، سکون اور اطمینان کبھی دولت سے نہیں ہوتا، بلکہ سکون ہمیشہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو اس پر قناعت کرے اور لوگوں کے ساتھ خودداری سے پیش آئے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث مندرجہ ذیل پیش خدمت ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خودداری دولت کے سمندر سے کہیں پرسکون ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انسان کی خوبی یہ ہے کہ راتوں کو نماز ادا کرے اور لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز رہے۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 75 صفحہ 109۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے
کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے نیازی کی اعلیٰ ترین قسم نفس کی آسائش و آرام سے بے نیازی ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ 106۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اللہ سبحانہ اور لوگ مجھ سے خوش رہیں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ اللہ سبحانہ کے پاس ہے اس کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ کے آگے دستے سوال دراز کرو، اللہ سبحانہ تمہیں پسند کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی ظاہر کرو، لوگ خوش رہیں گے۔ بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ 106۔ زیادہ مال و دولت وبال جان ہوا کرتی ہے، الخصوص اس شخص کے لیے جو ندیدہ اور کم ظرف ہو۔ اکثر روایات میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، بار الہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر ان سے محبت کرنے والوں کو عفت اور ضرورت کے بقدر مال عطا فرما، اور جو لوگ ان سے دشمنی رکھیں ان کو مال و دولت اور کثرت اولاد دے دے۔ بحر الانوار باب کفاف۔ حضرت امام علی سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شتربان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے کسی کو بھیجا کہ اس سے دودھ لے آئے۔ شتربان نے جواب دیا کہ صبح جو دودھ میں نے دھویا تھا خرچ کر چکا ہوں، اور اونٹنیوں کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ میں نے رات کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ سبحانہ اس کے مال و اولاد میں اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک گلہ بان کے پاس سے ہوا۔ آپ نے کسی کو بھیجا کہ وہ دودھ لے آئے۔ گلہ بان نے آپ کا بھیجا ہوا برتن لبالب بھر دیا اور ایک موٹی تازی بھیڑ بھی ساتھ میں کر دی کہ اگر مزید دودھ کی ضرورت ہو تو آپ دودھ دھو سکے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ اس کو بقدر ضرورت مال عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ شتربان نے آپ کو دودھ نہیں دیا اور آپ نے اس کے لیے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائی، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ مال و اولاد زیادہ ہو، اور گلہ بان بیچارے نے آپ کے حکم سے زیادہ دودھ بھیجا، ایک بھیڑ بھی ہدیہ کی، مگر آپ نے دعا فرمائی کہ اس کو بقدر ضرورت مال ملے، جبکہ ہم سب اپنی ضرورت سے زیادہ رزق چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دوستوں، وہ رزق جو ضرورت کے مطابق ہو اس رزق وسیع سے کہیں بہتر ہے جو مصیبت کا باعث بنے۔ اس کے بعد دعا فرمائی، اللہم ارزق محمدن او آل محمد کفاف، یعنی بار الہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما۔ جب میں نے مذکورہ بالا حدیث اپنے اس دوست کو سنائی، پہلے تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے لیے اپنی عادت کو ترک کرنا سخت مشکل تھا، مگر اس کو احساس ہو گیا کہ ندیدہ پن کس قدر گھٹیا اور ناپسندیدہ عادت ہے۔ چنانچہ اس نے اس سے پیچھا چھڑانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے عہد کیا کہ لوگوں کے مال و دولت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے گا، اگر کوئی اسے تحفہ پیش کرے گا تو وہ بھی جواباً تحفہ ضرور دے گا، صدقہ بھی باقاعدہ دیا کرے گا، اور خدا نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیشہ مالی لحاظ سے اپنے سے کمتر پر نظر رکھے گا۔ بحمدللہ اس نے اپنے عہد کو نبھایا، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے مزاج میں تبدیلی رونما ہونے لگی، اور اس کے ندیدے پن کی بد عادت سیر طبعی اور خودداری سے بدل گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے جذبہ انتقام۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ملنے والوں میں ایک صاحب بڑی سیاسی شخصیت کے مالک تھے۔ ایک زمانہ ان کو اپنے سیاسی مخالفین کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں، قید و بند، مشقت، کوڑے اور طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی گئیں۔ اتفاق سے حالات بدلے اور وہ اقتدار میں آ گئے۔ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب میرے پاس طاقت ہے اور میں اپنے مخالفین سے انتقام لے سکتا ہوں، یہ بتائیے میں کیسے انتقام لوں؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، بہتر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو ناقابل برداشت اذیتیں دی تھیں، پھر بھی جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔
کیونکہ اللہ سبحانہ انتقام لینے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ خود بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہنے لگے اجمالی طور پر تو میں جانتا ہوں کہ حضور اکرم نے اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا تھا، مگر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا تفصیل سے حضرت کے چند واقعات مجھے سنائیں۔ میں نے روز فتح مکے کی رودات سنانا شروع کی، جس دن اللہ سبحانہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ پر فتح عطا فرمائی۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آپ کے بدترین دشمن ابو سفیان کو لایا گیا۔ رسول خدا کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب میں ابو سفیان کو لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، آپ نے ماضی کی تمام تلخیاں بھلا کر صرف اتنا ارشاد فرمایا، ابو سفیان کیا اب بھی اللہ سبحانہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دو گے؟ ابو سفیان کہنے لگا، آپ کتنے رحم دل اور مہربان ہیں کہ مجھ سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو بدر و احد کے دن ہماری مدد ضرور کرتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کیا اب میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ ابو سفیان بولا، ابھی مجھے اس میں شک ہے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سمجھایا کہ ایسی بات نہ کرو ورنہ مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر اس نے حضور اکرم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا۔ آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اسے لے جائیے اور مکے سے باہر کسی جگہ نظر بند کر دیجیے تاکہ کوئی مسلمان جذبات میں آ کر اسے قتل نہ کر دے، کیونکہ مسلمانوں کو اس کی اسلام دشمن کارستانیوں کی پوری خبر تھی۔ حضرت عباس اسے ایک طرف لے گئے۔ اس کے بعد لشکر اسلام آہستہ آہستہ مکے میں داخل ہوا۔ جب کوئی دستہ گزرتا ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ حضرت عباس اسے بتاتے کہ فلاں ہے، حتیٰ کہ رسول خدا تشریف لائے۔ حضور کی شان قابل دید تھی۔ مجاہدین مہاجر و انصار نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تمام کے تمام مجاہدین اسلحے سے لیس تھے۔ ابو سفیان بڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس سے نہ رہا گیا۔ آخر بولا، اے ابو الفضل، تمہارے بھتیجے نے تو بادشاہت حاصل کر لی ہے۔ آپ نے جھڑکا، بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت و رسالت کی برکت ہے۔ ابو سفیان بولا، چلو یوں ہی صحیح۔ اس وقت حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے اور آپ کی باقاعدہ بیعت کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اب تم لوگ آگے آگے جاؤ اور قریش کو اسلام کی دعوت دو اور یہ کہہ دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر یا حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا وہ امان میں ہوگا۔ جب آپ اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو جناب سعد ابن عبادہ نے جوش میں آ کر آواز بلند یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا، الیوم یوم الملحمہ الیوم تسبی الحرمہ۔ آج انتقام لیا جائے گا اور عورتوں کو لونڈی بنایا جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان بھاگتا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، مؤدبانہ سلام عرض کیا اور کہا، حضور آپ نے سنا سعد بن عبادہ کیا کہہ رہا ہے؟ عین اس وقت سعد بن عبادہ کی نظر ابو سفیان پر پڑی تو وہ اور جذباتی ہو گیا اور زیادہ آواز میں کہنے لگا، ابو سفیان آج تیری سرداری خاک میں مل گئی۔ اللہ سبحانہ نے قریش کو ذلیل کر دیا اور آج ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ابو سفیان ڈر گیا اور فریاد کرنے لگا، حضور کیا اب مدینے والے آپ کے رشتہ داروں کو قتل کریں گے؟ حضور اکرم نے اس کو تسلی دی اور امیر المومنین حضرت علی کو حکم دیا کہ سعد بن عبادہ سے علم لیں اور اس کو سمجھائیں۔ اس کے بعد ابو سفیان کی طرف رخ انور کر کے ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج مہربانی اور رحم کرنے کا دن ہے اور آج اللہ سبحانہ نے قریش کو صاحب عزت و وقار قرار دیا۔ میرے دوست، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رسول اکرم کی امتیازی شان کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کی قوم نے آپ کو کتنی اذیتیں اور تکلیفیں دیں مگر کبھی آپ نے ان کی بدخواہی نہ فرمائی۔ خود اللہ سبحانہ گواہی دیتا ہے کہ حضور انور کو لوگوں کی پریشانی گوارا نہیں تھی، وہ عوام سے محبت فرماتے تھے۔
آپ نے ان کی تمام تر ہٹ دھرمی کے باوجود ان کی ہدایت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ خود اللہ سبحانہ سورہ طٰہٰ آیت کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، طٰہٰ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یعنی اے طٰہٰ ہم نے تم پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ امت کے لیے ہلکان ہو جاؤ۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے تمام مشرکین کے اسلام لانے کو قبول فرمایا سوائے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ کے، کیونکہ اس نے ہجرت سے قبل حضور کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھیں۔ بہرحال وہ اپنی بہن ام المومنین جناب ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنے لیے سفارش کی گزارش کی۔ آپ رضی اللہ نے کہا، ٹھہرو، ابھی سرکار دو جہاں تشریف لاتے ہیں تو میں عرض کروں گی۔ آپ تشریف لائے۔ جناب ام سلمہ نے بھائی کی طرف سے معذرت کی اور آئندہ کے لیے اس سے بھلائی کی توقع کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ سرکار کائنات نے اپنی زوجہ کی سفارش قبول فرماتے ہوئے عبداللہ ابن ابی امیہ کے اسلام لانے کو بھی قبول فرما لیا۔ بس اے دوست تم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دو تاکہ ان کی دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ ان کو معاف کر دو تاکہ ان کو اپنی برائیوں کا احساس ہو۔ ان کو معاف کر دو تاکہ ان کے رویے اور تمہارے رویے میں فرق نمایاں ہو۔ ان کو معاف کر دو اور اللہ سبحانہ کی صفات میں کی ایک صفت کے حامل بن جاؤ۔ ان کو معاف کر دو تاکہ تم پر انتقام جوئی کا الزام نہ لگا سکیں۔ ان کو معاف کر دو تاکہ روز قیامت اللہ سبحانہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ بہرحال میرے اس دوست نے میری گزارشات پر عمل کیا اور بحمدللہ 90% دشمن اس کے دوست بن گئے اور اتنے قریب آ گئے کہ اس پر اپنی جان چھڑکنے لگے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کی اس کی دین ہے۔ اب تک انہوں نے دشمنی کی تلخی چکھی تھی اور دوستی اور محبت کی مٹھاس سے ناآشنا رہے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بے صبری اور صفحہ ہے 266۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ میں شہنشاہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور سالار شہیداں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقدس حرم میں روحانی کمالات کے اکتساب کے لیے برابر حاضری دیا کرتا تھا، وہاں میں ایک نوجوان کو اکثر دیکھتا جو کبھی حرم مبارک کے امام المتقین اور کبھی حرم سید الشہداء علیہ السلام میں مصروف گریہ ہوتا۔ وہ اتنا گریہ کرتا تھا کہ مجھے شک ہونے لگتا کہ کہیں یہ جوان جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس کی عمر کوئی 15-16 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کم سنی میں بھی وہ بہت عبادت گزار اور آخرت کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے کبھی لایعنی بات چیت کرتے یا کوئی فضول حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہمیشہ دعا، گریہ زاری اور عبادت اور زیارت میں وقت گزارتا تھا۔ ایک دن میں بارگاہ شاہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھا تھا کہ وہی لڑکا میرے پہلو میں بیٹھا ہوا شدید گریہ کر رہا تھا۔ اچانک اس پر غش طاری ہوا۔ میں نے گھبرا کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، اس کے آنسو پوچھے اور ہاتھ پاؤں پر مالش کی۔ خیر وہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش میں آ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور میں اپنی بے حالی پر مجھ سے معذرت کی۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی، البتہ اس سے پوچھا کہ برخوردار تم کافی بے قرار دکھائی دیتے ہو، کیا بات ہے؟ کیوں اتنا روتے ہو؟ اور بعض اوقات میں نے دوران دعا تمہیں اللہ سبحانہ سے گلہ شکوہ کرتے بھی سنا ہے۔ تم اللہ سبحانہ سے کیا چاہتے ہو جو تمہیں نہیں مل رہا اور تم گلے شکوے پر اتر آئے؟ کہنے لگا، ایک دن میں حضرت بقیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ علیہ السلام کی دعائے فرج پڑھ رہا تھا کہ دل میں ان کے عشق و محبت کا عجیب جذبہ پیدا ہوا اور میں ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ بس اب یہی چاہتا ہوں کہ ان کی زیارت سے مشرف ہوں اور ہمیشہ ان کے قدموں میں رہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو میں ایک طریقہ بتاؤں۔ وہ نہایت بے صبری سے بولا، فرمائیے۔ میں نے کہا، پہلے تو تم بے صبری اور عجلت کی کیفیت پر قابو پاؤ، پھر میرے نسخے پر عمل کرو تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ وہ ہمت انگوش ہو گیا اور البتہ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ وہ بچہ ہے اور اس میں بزرگانہ صبر و تحمل پیدا نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ کہ
یہ کہ سمیت میرے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ کسی کو حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین الفدا کی بارگاہ میں پہنچائے یا ان کے ساتھ کر دے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو اس بے صبری بے تابی سے نجات دلائی جائے اور اس کو ان روحانی اوصاف و کمالات کی طرف متوجہ کیا جائے جو حضرت ولی العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ ابتدائی مطلب کے طور پر میں نے اسے باور کرایا کہ تم جانتے ہو کہ حضرت بقیت اللہ العظمیٰ تو زمانے کے فرمانروا ہیں اور اللہ سبحانہ کی طرف سے کائنات کے حاکم ہیں، لہٰذا وہ ہر جگہ دستیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف تم میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب کبھی تمہارے آس پاس تشریف رکھتے ہوں ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہو سکو۔ بہرحال اس دن میں نے اس کو جو نسخہ بتایا اس کو کچھ سکون ہوا۔ وہ یہ تھا کہ عجلت نہ کرے، صبر و تحمل سے کام لے۔ کوئی کام بھی ہو عجلت اس کو روبہ صلاح کی بجائے روبہ زوال اور نابودی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں، حصول مقصد کے لیے تحمل سے تکالیف برداشت کرنے والوں کی بڑی مدح کی گئی ہے اور انہی کو مومنین حقیقی کہا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نسخہ صرف اسی نوجوان کے لیے ضروری نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ کی راہ کا راہی ہے اسے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک تزکیہ نفس اور اعلیٰ انسانی کمالات کے حصول کے لیے پیش آنے والی مشکلات کے مقابلے میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا، کبھی سیر اللہ مکمل نہیں ہوتی اور نہ ہی نفس انسانی کو مہذب بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس جوان کو مشورہ دیا کہ برخوردار صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ اس طرح انسان کو فران کر بیٹھتا ہے۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی زیارت کا شوق اور ان کی صحبت ایک نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ کی طرف سے بہترین توفیق ہے جو تجھے نصیب ہے، کہیں جلد بازی میں اس کو گنوا نہ بیٹھنا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ سورہ مبارکہ العصر کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرے، انشاءاللہ مکمل سکون حاصل ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہٹ دھرمی اور ضد۔ انہوں نے فرمایا کہ شاہی طاغوت کی حکومت کا ایک خبیث رکن جو اکثر مسلمانوں پر نت نئے ظلم کیا کرتا تھا ایک دن میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجھے تھوڑی دیر بہت تکلیف دی، پھر آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر میں نے اس سے کہا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی مظلوم کی حالت زار پر آپ کو رحم آیا ہو یا کسی پر ظلم کرنا آپ کو برا محسوس ہوا ہو؟ اس نے کہا، جب میں اس محکمے میں ملازم ہوا تو شروع میں کسی پر رحم آ جاتا تھا۔ مثلاً ایک دن میں نے ایک خاتون کو قید میں ڈالا جس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکی جو 11-12 سال کی تھی، دوسری لڑکی ابھی شیر خوار تھی۔ ایک دن 12 سالہ لڑکی اپنی شیر خوار بہن کو لے کر آئی اور ملاقات کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دی۔ ملاقات اس طرح ہونی تھی کہ ملاقاتی اور قیدی کے درمیان شیشے کا دروازہ رہے۔ جو ہی شیر خوار بچی کی نظر ماں پر پڑی، اس نے اپنے ہونٹوں کو اس طرح کھول دیا جس طرح مچھلی پانی میں کھول کر سانسیں لیتی ہے اور یوں ماں سے دودھ مانگنے لگی۔ ماں نے اپنے پستان نکال کر اپنی طرف سے شیشے کے ساتھ لگا دیا اور بچی نے باہر سے شیشے کے ساتھ منہ لگا دیا اور دودھ پینے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر رحم آ گیا اور میں نے اس کو ایک کمرے میں ملاقات کی اجازت دے دی تاکہ ماں بچی کو دودھ پلا سکے۔ ابھی اس کو دودھ پیتے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ افسر بالا ادھم کا اور اس نے میری اس رعایت کا سختی سے نوٹس لیا۔ میں نے بچی کی بے قراری اور ماں کی ممتا کا حال سنایا تو وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ اگر تمہاری رحم دلی کا یہی حال رہا تو تم قیدیوں کو رہا بھی کر دیا کرو گے۔ میں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، چنانچہ اس کے بعد میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کسی پر رحم نہ کھاؤں، اور اب میری سخت دلی کا یہ عالم ہے کہ اگر میرے سامنے سینکڑوں آدمیوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میرا دل متاثر نہیں ہوتا۔ میں نے دوسرا سوال جڑ دیا، آپ کو اپنے دل کی یہ کیفیت اچھی لگتی ہے یا بری؟ اس نے بڑے فخر سے کہا، جو کام میرے سپرد ہے اس کی مناسبت سے تو یہ اچھی ہے۔ میں نے فوراً کہا، اگر آپ کا یہ کام نہ ہوتا تو بھی یہ کیفیت اچھی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ کہنے لگا، ہاں، کیونکہ اگر انسان زیادہ رحم دل بن جائے تو لوگ اس کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے ایک اور کا چوکا لگایا، یہ کیفیت جانوروں میں زیادہ ہوتی ہے یا انسان میں؟ وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا، جانوروں میں۔
بس میرا مقصد حل ہو گیا۔ میں نے بغیر توقف کے کہا کہ کیا انسان کو جانوروں کی عادات و صفات اپنانی چاہیے؟ وہ جھنجھلا کر رہ گیا، صرف یہ کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ، البتہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ صفت میرے کام کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر میں اس صفت کا حامل نہ رہوں تو مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا تو چھوڑ دیجئے نا یہ کام۔ کہنے لگا پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ میں نے یقین سے کہا اللہ سبحانہ آپ کی روزی آپ تک بہرحال پہنچائے گا۔ وہ کہنے لگا اگر میں اللہ سبحانہ کو مانتا تو ایسا کرتا ہی کیوں؟ بہرحال بڑی ڈھٹائی سے اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ ظلم بری چیز ہے اور اسے ظالم نہیں بننا چاہیے۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ ہٹ دھرمی اور حقائق کا انکار ایک دبیز و تاریک پردہ ہے جو اگر انسان کے دل پر پڑ جائے تو اس کی ہدایت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص ظلم کی برائی کا انکار کرے، اللہ سبحانہ کے وجود مقدس کا انکار کرے، وہ کیسے جانوروں کی سطح سے اونچا ہو کر انسانی صفت میں شامل ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کے قابل ہدایت ہونے کی صریحاً نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین لا یؤمنون، اے حبیب یہ منکر لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کفر، ہٹ دھرمی اور حقائق سے غفلت اس قدر بری چیز ہے کہ انسان اگر اس کا شکار ہو جائے تو منزل کمال کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کیفیت انسان کو جہل مرکب کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتی ہے جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکتا اور وہیں ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگرچہ چاہتے ہو کہ روحانی کمالات سے بہرہور ہو اور انسانیت کی حدود میں داخل ہو تو حقائق سے غفلت اور ہٹ دھرمی سے بچو۔ دن بھر جو لوگوں کی باتیں سنتے ہو اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے میرے ان بندوں کو مبارکباد کا مزدہ سنا دیں جو باتیں تو سب کی سنتے ہیں مگر عمل ان باتوں پر کرتے ہیں جو بہترین ہوتی ہیں، یہی لوگ عقل مند اور راہ کمال و ارتقاء کے راہی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 18۔ چنانچہ قرآن کی ہدایات کے مطابق عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائے اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لے بلکہ اچھی بات کو خود اپنا لے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ ہٹ دھرمی اور خود سر لوگوں کا پہلا علاج یہ ہوا کہ وہ ہر بات کا تجزیہ کیا کریں، اگر عقلاً اور شرعاً قابل قبول ہو تو ضرور عمل کریں وگرنہ اس کو مسترد کر دیں، مگر افسوس کہ اکثر اوقات ایسا نہیں کیا جاتا۔ ان کا دوسرا علاج یہ ہوا کہ اپنے ضمیر کی حوصلہ افزائی کریں، ہر ایک کی بات سنیں چاہے کہنے والا کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو تاکہ اس مہلک مرض سے نجات پائیں۔ ان کا تیسرا علاج اس کے متعلقین اور دن بھر ان سے ملنے جلنے والے کر سکتے ہیں، اور یہ نسخہ مذکورہ بالا 2 نسخوں سے زیادہ مؤثر بھی ہے۔ وہ یہ کہ جس بات پر یہ لوگ ہٹ دھرمی یا ضد کا مظاہرہ کریں وہ اس پر اصرار نہ کریں، متنازع بات کو چھوڑ دیں، تکرار اور لے دے نہ کریں بلکہ ان سے اس طرح سلوک کریں جیسے بیماروں سے ہمدردی کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہی ہٹ دھرمی ضد، غرور و تکبر سے نجات پا سکیں گے اور یہ ان کی عادت پختہ نہیں ہوگی۔ آخری بات یہ کہ ایسے مریضوں کے لیے قرآن مجید کی سورہ کافرون کی تلاوت بھی ایک مجرب علاج ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے نفس سے ہٹ دھرمی اور ضد جیسی بری عادت دور ہوتی ہے اور نفس مزکہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جھوٹ بولنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور یہ فطری بات ہے کہ ایسا شخص دوسروں کو بھی سچا ہی سمجھتا ہے، چنانچہ ان سے جو کوئی بھی بات کرتا وہ اسے سچا ہی سمجھتے۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ ہم ان کے اور چند دیگر اہل محلہ کے ساتھ زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے غرض سے عازم کربلا معلیٰ ہوئے۔ جب زیارت سے مشرف ہو کر واپس ہونے لگے، چونکہ ہم سب جانتے تھے کہ وہ صاحب جن کا نام مشہدی علی تھا بہت سادہ اور سچا آدمی ہے اور ہماری ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، اس سے کہنے لگے مشہدی علی، ہم سب نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے مستثنیٰ ہیں،
تو کیا آپ نے بھی لے لیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولے نہیں تو اور کیا، اور یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت امام سید الشہداء نے مجھ سے امتیازی سلوک کیوں کیا؟ یہ کہا اور روتے ہوئے روضہ اقدس مظلوم کربلا کی طرف چل پڑے۔ ہمارے ایک ساتھی نے روکنا چاہا اور حقیقت بتانا چاہی کہ بھائی کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ملا اور یہ کہ ہم نے تو ازراہ مذاق جھوٹ بولا ہے، مگر میں نے روکا کہ یا تو پہلے یہ بات نہ کرتے، اب جب کر لی ہے اور وہ بڑے خلوص اور بھروسے سے سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چلے گئے ہیں تو جانے دیجیے، شاید کہ وہ واقعی کوئی سرٹیفکیٹ لے ہی آئیں۔ یوں ہی ہوا، تھوڑی ہی دیر گزری اور وہ آئے اور بڑی خوش جھومتے ہوئے آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، مشہدی علی کیا کچھ لائے؟ وہ بولے، میں بھی لے آیا ہوں، مگر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سرٹیفکیٹ اپنے ساتھیوں کو مت دکھانا، وہ پریشان ہوں گے۔ مشہدی علی کی راست گوئی اس قدر مستقل تھی کہ اس سبب سے ان کو معاشرے میں ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس محلے میں ایک اور شخص بالکل ان کا برعکس تھا اور ایک پرلے کا جھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ جھوٹ بکتا، مشہدی علی کو پریشان رکھتا، مگر اپنی رسوا کن حرکتوں کی وجہ سے ناکام ہوتا، کیونکہ کوئی شخص اس کی بات کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتا تھا، جبکہ مشہدی علی نہایت قابل احترام، صاحب ثروت، خوشحال اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا حامل تھا۔ میں نے مذکورہ بالا دو آدمیوں کے بارے میں بہت سوچ بچار کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ سبحانہ خود سچا ہے، اس لیے سچا مشہدی علی اس کے قریب ہے اور ہر وقت اس کی مدد سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ جھوٹا آدمی اس صفت میں اللہ سبحانہ سے دور ہے، چنانچہ ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ اس سے فاصلے پر رہتا ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اگرچہ وہ کتنی ہوشیاری سے کام کیوں نہ لے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا جھوٹ بولنا خود ایک برا فعل ہے، یا یہ کہ چونکہ آپ کے عواقب و نتائج برے ہیں اس لیے یہ فعل برا ہے؟ میں نے جواب دیا، جھوٹ بولنا بذات خود ایک برا فعل ہے، البتہ بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جن مقامات پر تقیہ کرنا جائز ہے وہاں جھوٹ بھی جائز ہے۔ وہ کہنے لگا، میرا خیال یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بذات خود کوئی برا کام نہیں، البتہ اگر جھوٹ بولنے سے کوئی برائی جنم لے رہی ہو تو یہ برا کام ہے، وگرنہ نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ بات ہو تو پھر اللہ سبحانہ اور انبیاء علیہ السلام کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بقول تمہارے کسی اچھے نتیجے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں۔ اب وہ چونکا اور کہنے لگا، نہیں، ہم ان ہستیوں کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ کہ بے تعامل سچا کہہ سکتے ہیں۔ بس میں سمجھ گیا کہ اصولاً ذاتی طور پر جھوٹ ایک برا فعل ہے، البتہ کبھی مصلحتاً بولا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں نے گرہ لگائی اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ جہاں تک اللہ سبحانہ اور اس کے معصوم نمائندگان کا تعلق ہے وہ بطور تقیہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ اگر یہ ہستیاں بھی تقیہ کرنے بیٹھ جائیں یا مصلحتوں کے لیے جھوٹ بولنے لگ جائیں تو پھر حق و باطل کی تمیز ہی اٹھ جائے۔ قرآن مجید کی سورہ النساء آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیونکہ ان کے احکامات حق و صداقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ البتہ غیر معصوم حکام کے مسئلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی مصلحت کی وجہ سے وہ خلاف واقعہ بات کریں اور معاشرے میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے اور حق ڈھونڈا جائے۔ اب وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب بتائیے کہ وہ کون سے مسائل یا مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میں نے اس کا جواب حضرت امام صادق علیہ السلام کی روایت کے ذریعے دیا کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹی سی بات پر مواخذہ ہوگا سوائے 3 موقعوں کے۔ نمبر 1، جب کسی آدمی پر جنگ مسلط کر دی جائے اور جان گنوانے کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، جب 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرائی جا رہی ہو تو اصلاح کی خاطر غلط بات طرفین سے منسوب کی جائے۔ نمبر 3، جب کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے دباؤ سے کوئی چیز لانے کا وعدہ کرے مگر کسی معقول وجہ سے نہ لا سکے۔ بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 242۔ اور اسی مقام پہ عزیز سامعین، ہم اس ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔
صفحہ نمبر 273 مکمل ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہیڈنگ بھی مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ہیڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی، جو کہ ہے اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرنا، اور صفحہ ہوگا 274۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔